الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس نے بنایا اس میں چمکتا ہوا سورج، وقمرا منیرا، اور روشن چاند، وہو الذی، اور وہ ذات ہے، جعل اللیل والنہار، جس نے رات اور دن کو بنایا، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لمن ارادہ، ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے، ان یذکر، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا، یا وہ ارادہ رکھتا ہے شکر گزار بننے کا۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر عاجزی سے چلنے والے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے مکالمہ کرتے ہیں جاہل لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں سلاما، سلامتی ہو تم پر۔ والذین، اور وہ لوگ، یبیتون لربہم، جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، اور قیام کی حالت میں۔ والذین، اور وہ لوگ، یقولون ربنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اصرف عنا عذاب جہنم، تو ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، انہا، بے شک وہ، ساعت مستقرا و مقاما، بے شک بہت بری جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا اظہار اس آیہ مبارکہ میں بھی ہے کہ تمہارا رب وہ بابرکت ہے جس نے آسمانوں کے اندر برج بنائے۔ آسمانوں کے برج کس لیے ہیں اور کس طرح سے بنائے گئے ہیں، اس کا تفصیلی علم قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، سوائے ایک حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو برج اور کمین گاہیں بنائی ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی کوئی مرادۃ الجن وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شہاب ثاقب کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور شہاب الرصدہ، مضبوط پہرے دار جو ہیں، وہ اس کا تعاقب کرتے ہیں، وہ شہاب ثاقب کا ہی شکار ہو جاتا ہے، وہ آسمان تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ برج بنائے ہیں آسمانوں کے اندر، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اسی طرح اس کے اندر ایک روشن چراغ کو اور چمکتے ہوئے چاند کو، یعنی سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کا تعلق دنیاوی فوائد کے ساتھ کس قدر ہے یہ بیان کا محتاج نہیں ہے کہ سورج اور چاند اسی کے ذریعے، یعنی دن اور رات کا نظام، اس کے ذریعے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، جعل اللیل والنہار، جس نے دن اور رات کی ترتیب رکھی ہوئی ہے، اس کا وقت آنے اور جانے کا خلفہ، ایک دوسرے کے پیچھے دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے تو اس کے پیچھے دن آ رہا ہے۔ فرمایا لمن ارادہ ان یذکر، جو شخص نصیحت پکڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے یہ بہت بڑی کیا ہے، یہ نشانی ہے، اس سے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ وہ کس قدر عظیم خالق اور مالک ہے۔ چند سیکنڈوں کے اندر روشنی کو ختم کر کے اندھیرا لے آتا ہے، اور چند منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ کیا کرتا ہے، اس اندھیرے کو ختم کر کے دوبارہ سے روشنی کو لے آتا ہے، جس کے اندر انسان اس کے فوائد کو حاصل کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس کی صورت میں اس کے لیے دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ صحت مند تندرست کر دیتا ہے، اور اس کی جو کمی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا او ارادہ شکورا، دن کو کماتا ہے، رات کو اس کے ذریعے سکون حاصل کرتا ہے، تو اس میں شکر کرنے والے، اور کیسا وہ شخص ہے جو دن اور رات سے فائدہ اٹھاتا ہے، دن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرتا ہے، رات کو بڑے سکون کی نیند سوتا ہے، لیکن سوتے ہوئے بھی دعا نہیں پڑھ سکتا، اٹھتے ہوئے بھی دعا نہیں پڑھ سکتا، اور سویا تب بھی بغیر نماز کے، اٹھا تب بھی بغیر نماز کے۔ جب جو شخص یہ کام کر کے سوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اس کے سر پہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ لیکن جو اتنا بھی شکر ادا نہیں کرتا کہ جس رب نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ایک شخص ہے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا تھا بھول گیا۔ دوسرا اس کا جرم یہ تھا کہ نام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ فرض نماز پڑھنے کے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اور فجر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ نہیں پڑھتا، یہ ہے نا شکر دن اور رات کا، فرمایا صبح ہو جاتی ہے تو خیر و برکت سے تو محروم ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح خبیث النفس، یہ ایسا شخص ہے جس کا دل پاک نہیں ہو سکتا، جس کی جو طہارت ہے نا ذہنی جسمانی وہ میسر نہیں آ سکتی، یہ خبیث النفس ہے سارا دن، ٹھیک ہے۔ کسلان سستی کے اندر اس کا سارا دن گزرے گا، اگر پڑھ لیتا ہے تو طیب النفس نشیطہ ہوگا، چست ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو روشن کر دے گا، پاک کر دے گا۔ اور پھر صحیح مسلم میں روایت ہے جو شخص فجر نہیں پڑھتا شیطان اس کے ساتھ بڑا ہے پہلے اچھا سلوک کرتا ہے، بڑے مزے کی نیند اس کو سلاتا ہے، جب یہ سو جاتا ہے رب کی بغاوت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اس کی نعمتیں استعمال کر کے اس کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو وہی شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ رحمان کے ناشکرے کے ساتھ دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے لمن ارادہ یذکر او ارادہ شکورا، یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، دن ہے رات ہے، کس لیے ہے؟ اس سے عبرت پکڑیے، دعائیں یاد کیجیے، اذکار کیجیے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں آئیے۔ آگے یہی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے جی، قاری صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، فلاں صاحب، جو بھی ہے تو تسی ایسی زندگی بسر جس کے ساتھ ہم یہ دنیا گزار ہی نہیں سکتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کرام کی مثالیں دی ہیں اور ان کو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ دین میں سب سے اچھے تھے اور اس سے بھی بڑے انبیاء کرام کی ذات تھی، کیا وہ دنیا نہیں گزار کے گئے؟ بہترین دنیا ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے دنیا چھوڑ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، اور یا یوں کہہ لیں کہ دنیا چھوڑتے نہیں ہیں اس کی وجہ سے دین اچھا لگتا نہیں ہے، تو چند ٹکوں کی خاطر ہم دین بیچ دیتے ہیں، تو پھر دین کی محبت کیا پیدا ہو؟ جب دین کی محبت ہوگی نا تو پھر یہ ٹکے شکے ان کی کوئی اتنی حیثیت معلوم نہیں ہوگی۔ تو فرمایا عباد الرحمن کون ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، دنیاوی تکبر، دینی تکبر، اچھائی کے اوپر تکبر، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خار کر دینے والی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو ہونن عاجزی والا ہونا چاہیے اور دینی اعتبار سے بھی عاجزی والا ہونا چاہیے۔ اور عاجزی کیا ہے؟ یہاں خصوصاً چلنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور چلنے کے اندر ایک حدیث سن لیں، تفصیلی بات یہاں نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی کرتا ہے۔ ایک بندہ تھا سابقہ قوموں میں سے، وہ چلتا آ رہا تھا، زیب و زینت کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، فخر و ریا کے ساتھ اکڑ کے چل رہا ہے، اور اس کی شلوار جو ہے یعنی تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ اللہ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پھٹی اور زمین کے اندر دنسا دیا، اور فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک اسی طرح زمین کے اندر دنستا جائے گا، اسی طرح زمین کے اندر دنستا جائے گا۔ یعنی جس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ایک تو یہ غرور اور تکبر کی چال ہے، اور دوسری یہ جو اپنے تہبند کو نیچے لٹکا کے چلنا ہے یہ بھی غرور اور تکبر ہے، جس طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر باطل الحق، سچی بات اس کے پاس پہنچ گیا کہتا نہیں ماننی، یہ فلاں یہ فلاں، تو فرمایا یہ تکبر کر رہا ہے۔ تو یہ جو چلنے والے ہیں یہ عباد الرحمن میں شامل نہیں۔ عباد الرحمن میں کون ہے؟ ہونا، جو عاجزی اختیار کرنے والے۔ دوسرا وصف یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم محدثین اور مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ وہ اپنا پہلو بچا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، یعنی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اب جاہل کس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جبکہ وہ بحث مباحثہ تو تمہیں صاف ظاہر ہے، تم نے دین کی بات ان کو بتانی ہے نا، تو دینی بات میں وہ بحث مباحثہ کریں گے، تو ان کو پھر جاہل کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے جاہل کہا گیا ہے کہ وہ کلی طور پہ اس کو جاننے والے نہیں ہیں، لیکن وہ جو چیز جانتے ہیں اس کو جھگڑے کا باعث بنا لیتے ہیں، اس کو اپنی حجت اور اپنی دلیل کو غالب کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس علم قلیل ہوتا ہے اور وہ اس کی ماہیت کو اور اس کی اصلیت کو سمجھنے والے نہیں ہوتے، اور وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل بات جو ہے جب اس کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیان کریں گے تو وہ تو تدارس علم ہے، وہ تو علم سیکھنا اور سکھانا ہے جس کے لیے اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن جب یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، اور ایسے لوگوں سے کیا ہے؟ کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ آج کل کے سکالر آپ کو جو یوٹیوب وغیرہ اور دیگر چیزوں میں مل جائیں گے ان کی مصیبت یہی ہے، والذین یبیتون لربہم
ربهم سجدا وقیاما، اور اگلی علامت یہ ذکر کی گئی کہ وہ راتوں کو سجدے اور قیام کے اندر گزارتے ہیں، راتوں کو سجدے، اور جو فرض نہیں پڑتا وہ رحمان کا بندہ ہے، رحمان کے بندوں کی دیکھیں علامتیں کیا ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ راتوں کو بھی سجدے اور قیام کے اندر، سب سے ادنا علامت یہ ہے، سب سے ادنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا زیادہ لمبا قیام شیام نہیں کر سکتا تو عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ساری رات اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا لکھ دیتے ہیں؟ قیام کا اجر اور ثواب لکھ دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اگلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں کیا کہ اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، عذاب جہنم کو دور کر دی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جہنم سے پناہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چیز ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو کیا، ہمارا سایہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا یا میلاد منا لیا یا ہم نے یہ کام کر لیے ہیں، وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں ہم تو کیا، ہمارے سائے بھی جنت میں جہنم میں نہیں جائیں گے، جبکہ صحابہ کرام کا ڈر اور خوف دیکھ لیں۔ دوسری طرف اسی لیے یہ چیز واضح تھی کہ مسجد کے مقابلے کے اندر، اللہ کے گھر کے مقابلے کے اندر اگر کوئی اور سجدے کا گھر تیار کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے ہٹا کے ادھر لے کے جانا، تو وہ اس کے مساوی دین نہیں ہے، وہ یہاں اس طرف لانا مقصد نہیں ہے، وہ یہاں سے اٹھا کے، یہاں سے غافل کر کے، یہاں سے تعلق توڑ کے اس کی طرف جوڑنا مقصد ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو فرمایا ان عذابہ کان غراما، یہ عذاب بہت چمٹ جانے والا، یعنی انسان بچنے کی خواہش کے باوجود بھی بچ نہیں پائے گا۔ بڑے لوگ ترس کھائیں گے اس کے اوپر، لیکن ان کے ترس کھانے کے باوجود بھی بچ نہیں پائے گا۔ سفارش کرنا چاہیں گے لوگ اس کے لیے، لیکن سفارش ان کے حق میں قبول کرنے یعنی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ان عذابہ کان غراما انہا سات مستقرہ و مقامہ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی اس سے یہ ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل ٹھیک ہے عذاب جو ہے، سزا جو ہے، دنیاوی سزا اور عذاب یہ کیا چیز ہے؟ آخرت کے عذاب اور سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور محرومیوں سے محفوظ فرمائے، اور یہ جو اچھے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔